بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا خاتم النبیین لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمیہ اللہ ختم نبوت فورم حاضر ہے اور یہاں پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سیرت المہدی کتاب ہے اور اس کا حصہ سوم ہے۔ یہ لکھی ہے مرزا بشیر احمد ایم اے نے، جو کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے۔ مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور موجودہ دور کے اندر یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں۔ تو تذکرہ کرتے ہیں ہم اس کتاب کے متعلق کہ یہ والی کتاب بیٹے نے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر لکھی، اور یہ بشیر احمد ایم اے جو ہے یہ بیٹا ہے مرزا غلام قادیانی کا۔ اس کتاب کے ایک صفحے کے اوپر میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے سامنے صفحہ نمبر 296، اسی جلد نمبر 3 کے صفحہ 296 کے اوپر ہم موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی محمد علی صاحب ایم اے لاہور کی پہلی شادی حضرت مسیح موعود نے گردارس پور میں کرائی تھی۔ جب رشتہ ہونے لگا تو لڑکی کو دیکھنے کے لیے حضور نے ایک عورت کو گردارس پور بھیجا تاکہ وہ آ کر رپورٹ کرے کہ لڑکی صورت و شکل وغیرہ میں کیسی ہے اور مولوی صاحب کے لیے موزوں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ عورت گئی، جاتے ہوئے اسے ایک یادداشت لکھ کر دی گئی۔ یہ کاغذ میں نے لکھا تھا اور حضرت صاحب نے بمشورہ حضرت ام المومنین لکھوایا تھا۔ یہ مرزائیوں کی ام المومنین ہے، استغفر اللہ۔ مرزائی مرزا غلام قادیانی کی جو زوجہ تھی نصرت جہاں بیگم، اس کو ام المومنین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بشیر احمد ایم اے اپنی ماں کے بارے میں لکھ رہا ہے، حضرت ام المومنین لکھوایا تھا۔ اس میں مختلف باتیں نوٹ کرائی تھی، مثلا یہ کہ لڑکی کا رنگ کیسا ہے، قد کتنا ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی نقص تو نہیں، ناک، ہونٹ، گردن، دانت، چال ڈال وغیرہ کیسی ہے۔ غرض بہت ساری باتیں ظاہری شکل و صورت کے متعلق لکھوا دی تھیں۔ وہ جیسا کہ جب آپ کوئی قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہ جناب اس کی دانت چیک کرتے ہیں، آپ چال ڈال دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں قربانی کے کوئی بھیڑ بکری دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ناک، ہونٹ، گردن، دانت، چال ڈال وغیرہ کیسے ہیں۔ غرض بہت ساری باتیں ظاہری شکل و صورت کے متعلق لکھوا دی تھیں کہ ان کی بابت خیال رکھیں اور دیکھ کر واپس آ کر بیان کرے۔ جب وہ عورت واپس آئی اور اس نے ان سب باتوں کی بابت اچھا یقین دلایا تو رشتہ ہو گیا۔ اس طرح جب خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم نے اپنی بڑی لڑکی حضرت میاں صاحب یعنی خلیفۃ المسیح ثانی کے لیے پیش کی تو ان دنوں میں یہ خاکسار ڈاکٹر صاحب موصوف کے پاس چکراتا پہاڑ پر جہاں وہ متعین تھے بطور تبدیل آب و ہوا کے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر مجھ سے لڑکی کا حلیہ وغیرہ تفصیل سے پوچھا گیا۔ پھر حضرت میاں صاحب سے بھی شادی سے پہلے کئی لڑکیوں کا نام لے لے کر حضور نے، یہ حضور سے مراد مرزا غلام قادری، حضور نے ان کی والدہ کی معرفت دریافت کیا کہ ان کی کہاں مرضی ہے۔ چنانچہ حضرت میاں صاحب نے بھی والدہ ناصر احمد کو انتخاب فرمائے اور ان کے بعد شادی ہو گئی۔ یہ جناب قادیانی مرزائیوں کی کوک شاستر ہے جی۔
اور مرزا غلام قادیانی یہ لڑکیوں کے بارے میں بہت جناب نرم مزاج رکھتے تھے، اور لڑکیوں کی وہ ناک، ہونٹ، گردن، دانت، چال ڈال وغیرہ بہت خیال رکھتے تھے ان وغیرہ وغیرہ کا۔ اور کس کے لیے کہ مولوی صاحب، یہ مولوی سے مراد یہ قادیانی مرزائیوں کے مولوی ہیں۔ یہ پرانے زمانوں میں جو قادیانی ہوتے تھے اپنے ناموں کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ مولوی لکھتے تھے، یہ مرزائیوں کے مولوی ہیں، یہ مسلمانوں والے مولوی کوئی نہ سمجھ لے، ٹھیک ہے جی۔ وہ مرزا غلام قادیانی بھی مولوی تھا، حکیم نور الدین بھی مولوی تھا، تو بشیر اول جو تھا وہ بھی مولوی، تو بشیر دوم بھی مولوی، تو یہ جتنے خلیفے آئے تو وہ سارے مولوی، تو یہ مرزائیوں کے مولوی یہاں مراد ہیں۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ یہ بار بار فلاں کے لیے بھی لڑکی دیکھی گئی تو اس کی بھی ہونٹ، ناک، گردن، دانت، چال دیکھی گئی، پھر ایک اور لڑکی دیکھی گئی تو اس کے بھی ہونٹ، ناک، گردن، چال ڈال دیکھے گئے۔ تو یہ قادیانی مرزائیوں کا مزاج ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شرم و حیا کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کتابوں کے اندر چھاپ چھاپ کے دنیا کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ان کتابوں کے اوپر اسی وجہ سے پابندی ہے کہ ان کتابوں کے اندر کوک شاستر کے نسخے ہیں، اس کے اندر جو سیکس اور پورن بھرا پڑا ہے، اور گندی گندی اور ننگی ننگی باتیں، اور مرزائیوں کے ہاں تو شرم و حیا ہوتی ہی نہیں، پتہ نہیں ان کی عورتیں یہ چیزیں پڑھ کیسی لیتی ہوں گی، اور آیا ان کی جو نوجوان بچیاں ہوں گی ان کے پھر مزاج کیسے ہوں گے اور ان کے جذبات کیسے ہوں گے، وہ پتہ نہیں وہ جذبات میں گرم بھی ہوتی ہوں گی کہ نہیں، وہ پتہ نہیں وہ پھر کرتی کیا کیا ہوں گی۔ اب یہ تو مرزائیوں سے ہی کوئی جا کے پوچھے یا مرزائیوں کی بچیوں سے جا کے پوچھے کہ یہ تم مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر اور یہ خلیفوں کی کتابوں کے اندر اور یہ خاص کر کے سیرت المہدی کے اندر جو کچھ تم پڑھتی ہو، آیا تمہارے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ مان والحافظ۔ تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام یہ گندگی نہیں سکھاتا۔ تو مرزائی جو اپنے آپ کو وہ بہت بڑا مسلمان کہتے ہیں، جی ہم میں سب سے بڑے مسلمان ہی ہم ہیں، تو شرم کرنی چاہیے ان کو۔ جناب یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے فیس بک کے گروپ قادیانی مناظرہ کو آپ جوائن کریں، اور ہمارا یہ جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کی آپ ویڈیوز کو دیکھا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، آپ اچھی یا بری رائے لازمی دیا کریں۔ اور یہاں پر جو دور حاضر کے فتنے ہیں ان کے اوپر آپ کو لیکچرز ملیں گے، ہر چیز کا ثبوت اور پروف آپ کو ملے گا، اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں ثبوت اور پروف کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں لازمی آپ دیکھیں، اور ان کو شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔